ہماری آج کی تلاوت مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 21ویں آیت سے 39ویں آیت کے آخر تک یعنی باب کے آخر تک پڑھیں گے۔ آئیے ہم انجیل کی تعظیم میں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدہ کے علاقوں کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدروح میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ پھر یسوع وہاں سے چل کر گلیل کی جھیل کے نزدیک آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر وہیں بیٹھ گیا، اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں، اندھوں، گونگوں، ٹنڈوں اور بہت سے اور بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی، اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا، اور اس نے انہیں اچھا کر دیا۔ چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گونگے بولتے، ٹنڈے تندرست ہوتے اور لنگڑے چلتے پھرتے اور اندھے دیکھتے ہیں تو تعجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر کہا، مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ لوگ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہیں، اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں تھک کر رہ جائیں۔ شاگردوں نے اس سے کہا، بیابان میں ہم اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں کہ ایسی بڑی بھیڑ کو سیر کریں؟ یسوع نے ان سے کہا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا، 7 اور تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں ہیں۔ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں، اور ان 7 روٹیوں اور مچھلیوں کو لے کر شکر کیا اور انہیں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا اور شاگرد لوگوں کو، اور سب لوگ کھا کر سیر ہو گئے، اور بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے 7 ٹوکرے اٹھائے، اور کھانے والے سوا عورتوں کے اور بچوں کے 4000 مرد تھے۔ پھر وہ بھیڑ کو رخصت کر کے کشتی میں سوار ہوا اور مگدن کی سرحدوں میں آ گیا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ تشریف رکھیں۔ آئیے ہم چند لمحات کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں، اور خداوند کی آواز سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور فقط اپنے لیے دعا کریں اور کہیں، خداوند فرما، تیرا بندہ سنتا ہے۔